بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خواہش ہم میں سے ہر ایک انسان کی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے لوگ اور اس کے قریبی لوگ اور دیگر لوگ اس کی خدمت کریں، اس کے لیے آسانی پیدا کریں، اس کو رسپیکٹ دیں، اسے پیار دیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک انسان چاہتا ہے، بالخصوص وہ لوگ کہ جو کہہ لیں کہ اپنی 50 سے زائد عمر رکھتے ہوں، اور جو انسان آگے بڑھتا ہے تو انسان کی یہ خواہش ڈیپ ہوتی چلی جاتی ہے، گہری سے گہری ہوتی چلی جاتی ہے کہ اسے کچھ خدمت گزار مل جائے، اور وہ روتا ایک طرح سے روتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور کہ جی دیکھیں فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، اس کو یوں کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ، اس کو میرے ساتھ اتنا اچھا ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ تو ہم تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے خیر خواہ ہیں، اور اپنے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور اس ناطے ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا خیر خواہ ہونے کے ناطے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بات آج اس گفتگو کا موضوع بحث بنی، وہ بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس طرح سوچنے سے اور یہ ڈیزائر کرنے سے، یہ خواہش پالنے سے کیا ہمیں کوئی بینیفٹ ہوتا ہے، اور یا اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اس طرح کی سوچ بار بار اپنے ذہن میں لانے سے ہماری سوچ کے اوپر، ہماری نفسیات کے اوپر کیا اور کس طرح کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ چونکہ وہ خواہش ہے کہ جو بہت ہی کم لوگوں کی پوری ہو پاتی ہے، اور اکثر لوگ اس کہہ لیں کہ خواہش کی تکمیل نہیں دیکھ پاتے، اور جب وہ اس خواہش کی تکمیل کو نہیں دیکھ پاتے تو پھر وہ دکھی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ایک طرح کی ڈیفیشینسی تو شاید پہلے سے ان کے اندر تھی، اور ایک اور اس سے کہیں زیادہ بڑی ڈیفیشینسی، کمی جو ہے وہ ان کے اندر نئی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سیلف کریٹڈ ہے، اپنی پیدا کردہ ہے۔ پہلی تو نیچرل ہوئی کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنی عمر، اس کی ایک خاص عمر کہہ لیں کہ آنے کو ہے، اور آ رہی ہے، آ چکی ہے، تو دوسرا اس کے وسائل کی کمی جو ہے، اور لوگوں کا، حتیٰ کہ اس کے قریبی لوگوں کا عدم تعاون جو ہے، وہ گویا کہ اس کے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ حقیقت ہے، لیکن دوسری اس حقیقت کو ہم سائیکولوجیکلی لے کر پہلے سے کہیں زیادہ بڑی، آپ یوں کہہ لیں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ پہلے سے 5 گنا بڑھ جاتی ہے، جب ہم گویا کہ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکلی جب ہم اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں۔ میں اب اس کی مثال آپ کو کچھ ایسے دیتا ہوں۔ دیکھیے، روزوں کے دن ہیں، ایوری باڈی از ہیونگ دا فاسٹ، یعنی اور گرمی کے دن ہیں، میں نے، ہم سب نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے گرمی کا لمبا دن ہے، اور بار بار پانی پینے کی عادت ہوتی ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں وہ جب کھانا پینا نہیں ملتا تو پھر ایک انسان قدرے مرجھا سا جاتا ہے، اور پھر بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ بار بار اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، بہت کہہ لیں کہ پیاس لگی ہوئی ہے، روزہ بڑا لمبا ہے، بڑا گرم ہے، بڑی طویل ہے، اور پیاس جو ہے وہ بدحال کیے ہوئے، وہ گویا اس طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک انسان اس طرح کی بار سوچ جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئے گا، تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ اس کی
کہہ لیں کہ نفسیات کے اوپر اس بات کا کیا اثر پڑے گا، اس کے روزے کے اوپر کیا اثر پڑے گا، کیا اس کا روزہ آسان ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا روزہ مشکل ہو جائے گا۔ دیگر لوگوں سے زیادہ مشکل وقت اس انسان کا گزرے گا کہ جو انسان اس بات کا احساس اور ادراک بار بار کرتا ہے اور کہ جی دیکھیں روزہ بہت سخت ہے، گرمی بہت ہے، پیاس اتنی شدید لگی ہوئی ہے، بس میں نڈھال ہو رہا ہوں، اور بس جو ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی کسی ٹھنڈا سا پانی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی باتیں یہ ریلیونٹ باتیں ہیں، وہ جب ایک انسان کے ذہن کے اندر آتی ہیں، اس کا روزہ پہلے سے کہیں زیادہ طویل محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہوتا تو اتنا ہی ہے کہ جتنا باقی لوگوں کا ہے، لیکن دیگر لوگوں کی نسبت کہ جو اس کو بار بار ذہن کے اندر نہیں لاتے، ان کی نسبت اس انسان کو اپنا روزہ بہت طویل اور بہت زیادہ سخت اور زیادہ پریشان کن نظر آنے لگتا ہے، اور لوگ روزہ توڑ بھی دیتے ہیں، اور یا پھر یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد روزہ نہیں رکھنا۔ اب اس بات سے قطع نظر کہ آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے جو ایک انسان کی ذات کے اوپر، ایک انسان کی شخصیت کے اوپر، اس انسان کی کارکردگی کے اوپر بہت بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی انداز کے اندر اب واپس اپنی اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ایک انسان جب یہ چاہتا ہے کہ اسے کیا ہے، اسے ضرورت ہے، خدمت گزاروں کی ضرورت ہے، اس کو ایسے افراد کی ضرورت ہے، اور اس کو اتنے سرمایے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری فیسلٹیز کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام تر چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، لیکن جب ایک انسان سائیکولوجیکلی ان کا افیکٹ لیتا ہے تو اس کی لائف پہلے سے کہیں زیادہ خراب اور بدحال اور بدتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس انسان کی جو پریشانی ہے، اس انسان کی جو ٹینشنز ہیں، اس انسان کی جو محرومی ہے، اس کے اندر شاید 5 گنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس بات کے پیش نظر میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا، ہمیں اس سائیکولوجیکل کیفیت سے نکلنا ہوگا کہ مجھے خدمت گزاروں کی ضرورت ہے، میرا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرے پاس پیسوں کی شدید کمی ہے، مجھے میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے ڈیبلیٹیٹنگ ہیں، ایک انسان کو ڈس امپاور کرتی ہیں، ایک انسان کو پہلے سے کہیں زیادہ 5 سے 10 گنا زیادہ ایک انسان کی حالت زار کو زیادہ ورسن کرتی چلی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال سے نکلنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر ہم اس کے بالکل الٹ سوچنا شروع کر دیں اور صرف انہی باتوں پہ اپنی ساری توجہ مرکوز کر لیں کہ جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہمیں میسر ہیں، اور ہم شکر گزاری جو ہے اگر ہم اس کو اپنا گویا کہ ہر ایک سانس کے اندر، ہر ایک لمحے، ہر ایک منٹ کے اندر ہم شکر گزاری کا احساس پیدا کریں۔ مجھے اللہ نے یہ بھی دیا، مجھے خالق و مالک نے یہ بھی دیا، رب العزت نے مجھے اس تکلیف سے اور اس پریشانی سے محفوظ رکھا۔ یہ ساری باتیں اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں اور ہر وقت ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، ہم خوش رہ سکیں گے، ہم ایکٹیو رہ سکیں گے، ہماری لائف پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور پہلے سے کہیں زیادہ ایفیکٹو نظر آئے گی انشاءاللہ، اور اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو بدل ڈالا۔